وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد لسلط الله عليكم الذلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب حسن محبت مل کے بہم سرشار و غزل خواں ہوتے ہیں، جب حسن محبت مل کے بہم سرشار و غزل خواں ہوتے ہیں، فطرت کو بھی حال آ جاتا ہے، نظارے بھی رقصاں ہوتے ہیں. باطل کی ہو کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا. باطل کی ہو کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا. ایمان پہ فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں. میری سوچ کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی. جامعہ سیدہ حفصہ کی غیور مجاہدہ بہنوں اور دوستوں، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ بڑی سعادت کا مقام ہے. ایک طرف شہادت کا شوق ہے تو دوسری طرف فتح کی خوشی. ایک طرف مرنے کی بات ہے تو دوسری طرف مر کر ہمیشہ زندہ ہونے کی بات ہے. ایک طرف ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ہم نے بھی یہ عہد کر لیا ہے کہ جان تو چلی جائے گی لیکن ہم بھی اپنے مطالبات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی. ہماری لاشیں تو گریں گی لیکن مساجد قائم رہیں گی. ہماری خون کی ندیاں تو بہیں گی لیکن اسلام کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن میری بہنوں، یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ مسئلہ ہمارے صدر صاحب کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہمارے وزراء کا بھی ہے، ہمارے پولیس اور فوجی بھائیوں کا بھی ہے، یہ مسئلہ انتظامیہ والے بھائیوں کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہمارے طلبہ اور عوام کا بھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا تو آج تک اس میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا تو اس میں مسلمانوں کو کیوں رسوا کیا جا رہا ہے؟ اس کی زمین مسلمانوں کے لیے کیوں تنگ کی جا رہی ہے؟ جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں آئے دن اسلام کے علمبرداروں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ ملک کے اندر اوریانی فحاشی کو کیوں فروغ مل رہا ہے؟ جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں مجاہدین کو کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ جب یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں اسلام کے قلعوں یعنی مساجد اور مدارس کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سنو، ہم وطنوں سنو، وہ دیکھو مسجد حرام کی میناروں سے کیا دلسوز آواز آ رہی ہے. بیت اللہ کہہ رہا ہے میری بیٹیاں یعنی مساجد قرآن سمیت شہید کی جا رہی ہیں اور تم سو رہے ہو. 6 مسجدیں پہلے شہید ہوئیں، تم سوتے رہے. اب مسجد امیر حمزہ شہید کر دی گئی تو جامعہ سیدہ حفصہ کی مجاہدہ طالبات سروں پر کفن لپیٹے میدان جہاد میں اتر کھڑی ہوئیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تم ان کا مسجد امیر حمزہ شہید کی گئی تو جامعہ کی سیدہ حفصہ کی مجاہدہ طالبات سروں پر کفن لپیٹے میدان جہاد میں اتر کھڑی ہوئیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تو ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں موت کا خوف ہے، موت میں تو آنا ہے. قرآن کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت ضرور آئے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. ذرا سننا، مسجد نبوی کے میناروں سے چٹکیاں لیتی کسی کی آواز آ رہی ہے. ہاں ذرا توجہ کرنا، غور سے سننا. اس حقیر دنیا، اس فانی دنیا کی لذتوں سے ذرا منہ موڑ کے سننا.
ارے یہ آواز تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. آپ کو مسجدوں کے شہید ہونے کی خبر مل چکی ہے, قرآن مجید شہید ہونے کی خبر مل چکی ہے, میراتھن ریس میں بیٹیوں کے ننگے پھرنے کی خبر مل چکی ہے, اور آپ کو مختلف اخبارات میں اپنے کارٹون شائع ہونے کی خبر مل چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں, آپ اداس ہیں, آقا مدنی بے چین ہیں کہ میرے دین کی عظمت کے نشان مساجد اور قرآن شہید ہو رہے ہیں, میرے کارٹون شائع ہو رہے ہیں, لیکن کوئی اٹھنے والا نہیں. کوئی کہتا ہے ابھی میدان میں اترنے کا وقت نہیں آیا, کوئی کہتا ہے یہ تعلیم کا وقت ہے, کوئی کہتا ہے ہمارے پاس قوت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ہم نے احتجاجی مظاہرے کر دیے, اسمبلی فورم پر آواز بلند کر دی, ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس حال پر اداس ہے, غمزدہ ہے, چسکیاں لے رہے ہیں کہ کوئی اٹھنے والا نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد اچانک مسجد حمزہ بھی قرآن کریم سمیت شہید کر دی جاتی ہے. جامعہ سیدہ حفصہ کی 7,000 طالبات درسگاہوں میں بیٹھی تھیں, قرآن مجید حفظ کر رہی تھیں, بخاری شریف مشکات شریف کا درس ہو رہا تھا. قرآن و سنت کے پاکیزہ ماحول میں مسجد نبوی کے میناروں سے چسکیوں والی آواز انہوں نے سن لی. آقا مدنی پریشان تھے, آقا مدنی غمزدہ تھے, اور ارشاد فرما رہے تھے, اے مجاہدہ بیٹیوں, تمہارا ملک اسلام کے لیے بنا تھا, مگر 58 سال گزر گئے, یہاں اسلام پامال ہوتا رہا. اب مسجدوں پر مسجدیں شہید ہونے لگیں, قرآن کا تقدس پامال ہونے لگا, لیکن مجھے کوئی اٹھتا نظر نہیں آ رہا. ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. مولانا عبداللہ شہید کی روحانی بیٹیوں, مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ تم پر 2 مرتبہ پولیس حملہ کر چکی ہے. تم نے اس کا بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, پولیس کو پسپا کر دیا. تمہاری 100 طالبات زخمی ہوئی, لیکن تم پھر بھی ڈٹی رہی. مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میری عظیم بیٹیوں, شوق شہادت سے سرشار بیٹیوں, شہادت کی منتظر بیٹیوں, مجھے اور کوئی اٹھتا نظر نہیں آ رہا, اور مساجد اور قرآن کی عظمت کی خاطر کوئی اٹھتا نظر نہیں آ رہا, لہذا تم جہاد کے لیے اٹھ کھڑی ہو. یا رسول اللہ, ہم تو کمزور ہیں, ہم تو سنچے نازک ہیں, ہمارے پاس تو قوت نہیں, ہم کیسے جہاد کریں؟ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور ایک بچی کو چمکتی ہوئی تلوار عطا فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں, بیٹیوں اٹھو جہاد کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پھر طالبات کو اطلاع ملی کہ مسجد امیر حمزہ اسلام آباد کے اندر شہید کر دی گئی, تو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 7,000 طالبات میدان جہاد میں اتر کھڑی ہوئی. مساجد کی عظمت کی خاطر, قرآن کے تقدس کی خاطر, اسلامی نظام کی خاطر جان دینے کے فیصلے ہو چکے ہیں, وصیتیں لکھی جا چکی ہیں, کشتیاں جلائی جا چکی ہیں, واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں. اب شریعت ہوگی یا شہادت ہوگی؟ لبیک 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 لبیک, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, اے انبیاء کرام کے وارثوں, اے تبلیغی بھائیوں, اے کور کمانڈو,